بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج کی محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کو، جنہوں نے ہمارے لیے خاص وقت نکالا۔ آپ آج ہی مدینہ منورہ سے واپس تشریف لائے ہیں اور یقیناً ہمیں احساس ہے کہ آپ اتنے سفر کے بعد تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن آپ کو دیکھ کر کم از کم ہماری توانائی تو ضرور ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے بھرپور تالیاں۔ شکریہ۔ مجلس اقبال جس کی آج کل ذمہ داری ڈاکٹر محمد سعید بیبانی صاحب کے ہاتھوں میں ہے، یہ ایک پرانی تنظیم ہے جو غالباً 1990 کی دہائی میں قائم ہوئی جدہ میں، اور بڑے تواتر کے ساتھ الحمدللہ اس میں مجالس ہوتی رہیں، جس میں مختلف موضوعات پر اقبال کے کئی زاویوں سے بہت فاضل مقررین نے بات کی، اور بہت سے جو مقررین تھے وہ بیرون ملک پاکستان ہندوستان سے تشریف لائے، اور انہوں نے اقبال کے مختلف پرتوں کو کھولا سامعین پر۔ اور ڈاکٹر عرفان ہاشمی، ان سے پہلے ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب، ان کے ہاتھ میں مجلس اقبال کے ذمہ داری رہی، اور اس کے بعد کچھ عرصے میں نے یہ فرض نبھایا، اور اب ڈاکٹر محمد سعید بیبانی صاحب کے ہاتھ میں۔ سارا کام آپ خود ہی کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو بہرحال یہ کہ وہ اس میں جو بھی کام ہوا اصل میں وہ اقبال کا اعجاز ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، اور یہ ایسی شخصیت ہے جس کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے، جس کے اتنے پہلو ہیں۔ ہر کیا اقبال نے خود کہا ہے کہ ہیں ہزاروں اس کے پہلو، رنگ ہر پہلو کا اور، بے شک سینے میں ہیرا کوئی ترشا ہوا رکھتا ہوں میں۔ تو وہی بات ہے اقبال کی۔ تو بہرحال اس کو میں بات کو سمیٹتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کو ایک دفعہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم ہمتن گوش ہیں ڈاکٹر صاحب کے آج کے کلیدی مقالے کو سننے کے لیے۔ مجھ سے آج کے میزبان اور مجلس اقبال کے صدر نے یہ کہا، حکم دیا کہ میں وہ پڑھوں۔ بہرحال یہ کہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اقبال کی یہ جو نظم ہے ہمارا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ان کی جو اولین نظموں میں سے ہیں جو شائع ہوئیں۔ اس سے پہلے بھی علامہ اقبال 19ویں صدی کے آخر سے شاعری کر رہے تھے، لیکن 1901 میں غالباً یہ مخزن میں شائع ہوئی۔ سر عبد القادر نے اس کو خاص طور پہ اقبال سے کہا کہ مجھے دیجیے، میں اسے شائع کرتا ہوں۔ اس سے پہلے وہ اس کو جلسے میں پڑھ چکے تھے۔ اقبال نے کہا کہ ابھی یہ پرفیکٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کہا بھئی جیسی آپ ہمیں دے دیں، اور یہ بہت پرفیکٹ نظم ہے۔ اور اقبال اس زمانے کے جو اقبال تھے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ان کی توجہ زیادہ تر منظر نگاری پر تھی، وہ ابھی وہ شاعر نہیں بنے تھے جو ارتقاء بعد میں ہوا، جن اقبال کو ہم بعد میں جانتے ہیں۔ لیکن منظر نگاری میں اگر آپ دیکھیے تو یہ ایک نہایت باکمال نظم ہے۔ میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمالہ، اے حمالہ، اے فصیل کشور ہندوستان، بھائی داد بھی دیں ساتھ۔ اے حمالہ، اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان۔ اے حمالہ، اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان۔ تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشان، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشان، تو جواں ہے گردش سام و سحر کے درمیان۔ ایک جلوہ تھا کلی میں طور سینا کے لیے، ایک جلوہ تھا کلی میں طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ امتحان دیدائے ظاہر میں کوہستان ہے تو، پاس باں اپنا ہے تو، دیوار ہندوستان ہے تو، مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیواں ہے تو، سوئے خلوت گاہ دل دامن کشے انسان ہے تو، برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلاه مہر عالم تاب پر، تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن،
وادیوں میں ہیں تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن، کیا کہنے چوٹیاں تیری ثریا سے ہیں سرگرم سخن، سبحان اللہ، تو زمیں پر اور پہنائے فلک تیرا وطن، واہ چشمائے دامن تیرا آئینہ سیال ہے، واہ دامنے موج ہوا جس کے لیے رومال ہے، واہ ابر کے ہاتھوں میں رہوار ہوا کے واسطے، واہ تازیانہ دے دیا برق سرے کوہسار نے، اے ہمالا کوئی بازی گاہ ہے تو بھی جسے دستے قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے، اے ہمالا کوئی بازی گاہ ہے تو بھی جسے دستے قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے، ہائے کیا فرتے طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر، ہائے کیا فرتے طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر، فیلے بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر، جنبش موج نسیم صبح گہوارہ بنی، واہ جھومتی ہے نشائے ہستی میں ہر گل کی کلی، یوں زبان برق سے گویا ہے اس کی خاموشی، دستے گلچی کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی، واہ کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا، کنج خلوت خانہ قدرت ہے کاشانہ میرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، واہ آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، سبحان اللہ، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی، آئی ناسا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، واہ سنگ راہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی، چھیڑتی جا اس عراق دل نشیں کے ساز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، لیلی شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، لیلی شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا، وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا، کیا کہنے، کیا کہنے، وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا، کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق کوہسار پر، واہ واہ، خوشنما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر، کیا کہنے، کیا کہنے، اے ہمالا داستاں اس وقت کی کوئی سنا، کیا کہنے، کیا کہنے، اے ہمالا داستاں اس وقت کی کوئی سنا، مسکن آبائے انسان جب بنا دامن تیرا، واہ کچھ بتا اس سیدھی سادھی زندگی کا ماجرا، داغ جس پر غازۂ رنگ تکلف کا نہ تھا، کیا کہنے، کیا کہنے، داغ جس پر غازۂ رنگ تکلف کا نہ تھا، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، واہ کیا کہنے، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش گردش ایام، ایام جو آئے ہیں، بہت کیا بہت کہنے، خوبصورت۔ کیا کہنے، بھرپور تالیاں تالیاں لیں، تالیاں لیں، تالیاں، واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا جی آپ نے۔